بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے غار میں بند ہونے والے 3 مسافروں کی کہانی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، تم میں سے پہلے کسی امت کے 3 آدمی سفر کو روانہ ہوئے، راستہ میں رات گزارنے کے لیے ان کو ایک غار ملا، اس کے اندر داخل ہو کر سو گئے۔ اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان پھسلی اور غار کے منہ پر آ گئی اور باہر نکلنے کا راستہ بالکل بند کر دیا۔ صبح کو بیدار ہو کر جب انہوں نے خوفناک مصیبت کو دیکھا، انہوں نے آپس میں کہا، اس چٹان کی آفت سے تم کو علاوہ اس کے اور کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی کہ تم سب اپنی اپنی زندگی کے سب سے زیادہ اچھے اور نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرو، وہی اس کو ہٹا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بہت بوڑھے عمر رسیدہ ماں باپ تھے اور میں روزانہ ان سے پہلے اپنے کسی بچے لونڈی غلام کو شام کا دودھ پینے کے لیے نہیں دیا کرتا تھا، پہلے ماں باپ کو پلاتا پھر اوروں کو۔ اتفاق سے ایک دن میں چارہ کی تلاش میں ریوڑ کو ساتھ لیے بہت دور نکل گیا اور اتنی رات کے گھر واپس آیا تو انتظار کرتے کرتے بھوکے سو گئے۔ میں حسب عادت ان کے لیے بکریوں کا دودھ نکال کر لایا تو ان کو گہری نیند میں سوتا ہوا پایا۔ میں نے ان کے آرام کے خیال سے ان کو جگانا پسند نہ کیا اور ان سے پہلے بیوی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا گوارا نہ کیا۔ رات بھر ان کے سرہانے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ بہرحال جب وہ بیدار ہو گئے اور انہوں نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا تب ہم سب نے پیا۔ اللہ، اگر میں نے ماں باپ کا یہ احترام اور خدمت تیری رضا کے لیے کی ہو تو میرے اس نیک عمل کے طفیل تو ہم سب سے اس چٹان کی مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں دور کر دے۔ اس دعا کے بعد وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی مگر اس سے وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ دوسرے نے کہا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، میں نے اس کو اپنی حوث کا شکار بنانے کے لیے اس پر کافی ڈورے ڈالے مگر اس نے صاف انکار کر دیا، یہاں تک کہ اتفاق سے وہ اپنے خاندان سمیت شدید ترین قہر میں مبتلا ہو گئی۔ فکر و افلاس سے مجبور ہو کر وہ میرے پاس مدد مانگنے آئی تو میں نے اس کو 120 دینار سونے کے سکے دیے اس شرط پر کہ وہ میرے ساتھ زنا کرے اور وہ مجبوری میں مان گئی۔ جب میں اس نیت سے اس کے قریب گیا تو اس نے مجھے کہا کہ رے خدا کے بندے، اللہ سے ڈر، حق مہر کو مت توڑ، اس امانت کو ہاتھ نہ لگا، الہی صرف تیرا واسطہ دینے اور تیرے خوف کی وجہ سے میں فوراً ہٹ گیا، حالانکہ مجھے اسے بے انتہا محبت تھی اور اپنے نفس کو میرے سپرد کر چکی تھی اور وہ خود کو میرے سپرد بھی کر چکی تھی۔ میں جو چاہتا اس کے ساتھ کر سکتا تھا اور وہ سونے کے سکے جو میں نے اس کو دیے تھے اس کے پاس چھوڑ دیے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہو تو اس مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں دور کر دے۔ اس دعا کے بعد چٹان اور تھوڑی سی ہٹ گئی مگر پھر بھی وہ غار سے نہ نکل سکے۔ تیسرے آدمی نے کہا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ چند مزدوروں سے اجرت پر کام کروایا اور کام ختم ہونے کے بعد میں نے ان سب کی مزدوری بھی دے دی علاوہ ایک مزدور کے، اس نے کسی وجہ سے اپنی مزدوری نہ لی اور چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا یہاں تک کہ وہ رقم بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ مال بن گئی۔ تب ایک دن وہ مزدور آیا اور اس نے کہا، اللہ کے بندے میری مزدوری تو دے دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ گائے بکریاں اور لونڈی غلام سب تیری مزدوری کی پیداوار ہیں، لوگ سے سب لے جاؤ۔ اس مزدور نے کہا، اللہ کے بندے میرے ساتھ دل لگی نہ کر۔ میں نے کہا، میں تیرے ساتھ مطلق دل لگی نہیں کر رہا، حقیقت یہ سب چیزیں تیری مزدوری کی پیداوار ہیں اور تیری ہی ہیں۔ تو اس نے وہ سب میشر لونڈی غلام سب مجھ سے لے لیے اور ہنکا کر لے گیا اور کچھ نہیں چھوڑا۔ یا اللہ، اگر یہ کار خیر میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے تو اس کے طفیل تو اس مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں ہم سے دور فرما دے۔ چنانچہ چٹان غار کے منہ سے بالکل ہٹ گئی اور وہ تینوں اطمینان سے باہر نکل گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ چچا سے لڑکی والے شخص کے دل میں واقع خوف خدا تھا اور اللہ پاک سے ڈرنے والے کے حق میں اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ اس کے لیے جنت ہے، فرمان الہی ہے، یعنی جس شخص کو یہ خوف دامن گیر ہو کہ کل روز قیامت رب العزت کے سامنے حساب کے لیے پیشی ہوگی اور نفس کی خواہش کی پیروی سے روکے رکھا تو اس کا جنت میں ٹھکانہ ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت و پریشانی میں ہنس کر اللہ رب العزت ہی سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور نیک عمل کے وسیلہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ عمل میں اخلاص کی بڑی فضیلت ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی خدمت، ان کو اہل و عیال پر ترجیح دینا اور ان کی راحت و رسانی کے لیے خود مشقت برداشت کرنا بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ حدیث میں بچوں کے رونے کا جو آیا ہے شاید یہ عموماً کچھ بھوک سے رونے کا درجہ ہوگا ورنہ انتہائی شدت و بھوک سے بچوں کے رونے کی پرواہ نہ کرنا قدرت
کے باوجود حرام سے بچنا اور پاک دامنی اختیار کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا واقعہ آپ کو پسند آئے گا۔ اللہ نے